من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ آگے چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ حضور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سارا دن آپ گھر کا کام کاج کرتی اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتی۔ صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں سے چکی پیستی، پانی کا مشکیزہ کندھوں پر اٹھا کر گھر لاتی۔ کوئی خادمہ نہ تھی، کوئی باندی نہ تھی، گھر کے کام کاج میں کوئی معاون نہ تھا۔ حضور سیدنا آقا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم دیکھتے کہ ہماری امی جان سارا دن تو چکی پیستی لیکن زبان پر تلاوت قرآن پاک ہوتی۔ ہم دیکھتے کہ گھر میں کھانا پکاتی لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا، پانی بھرتی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا، گھر کے جھاڑ پھونک کرتی لیکن زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا۔ سارا دن مسلسل کام کاج کے باوجود جب رات کو ہم سونے کے لیے تیاری کرتے تو آپ اپنے گھر میں مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور ساری رات اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں عاجزی اور انکساری میں بسر کرتی۔ سجدہ ریزیوں کا یہ عالم تھا تو کبھی سجدے میں تشریف لے جاتی تو ساری رات سجدے میں بسر ہو جاتی، اور نماز تہجد کے لیے اذان ہوتی تو ٹھنڈا سانس لے کر سر اٹھاتی اور عرض کرتی، باری تعالیٰ کہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ جی بھر کر ایک سجدہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی رونے کو آتی تو سید آقا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ مسلح بھیگ جاتا اور امی جان کا کبھی سجدوں میں رونا ختم نہ ہوتا۔ کبھی دعائیں مانگنے پر آتی تو ساری رات اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگے چلے جاتی۔ اور سیدنا آقا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر سنا کہ اماں جان رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہی ہیں، مناجات کر رہی ہیں۔ تو سیدنا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ صبح تک ساری رات آپ دعائیں مانگتی رہیں، اور اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ ساری دعائیں مانگیں مگر فقط میرے نانا کی امت کے لیے، ایک بھی دعا اپنے لیے نہیں مانگی، اپنی ذات کے لیے ہی نہیں مانگی۔ جب صبح ہو گئی اور دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے عرض کی، امی جان یہ کیا ہوا کہ آپ نے ساری رات دعاؤں میں بسر کی اور نانا جان کی امت کے لیے دعائیں کرتی رہیں، لیکن میرے کانوں نے ایک بھی دعا ایسی نہیں سنی جو آپ نے اپنی ذات کے لیے کی ہو۔ تو سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ پہلے دوسروں کا حق ہوتا ہے، بعد میں اپنا حق ہوتا ہے۔ ابھی میں حضور سید کائنات حضور آقا کریم علیہ السلام کی امت کا حق ادا نہیں کر سکی، اس لیے کس طرح اپنے لیے زبان کھول سکتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں کہ وہ آقا کریم علیہ السلام کی امت کے لیے بھی حضور سیدہ کائنات نے کتنی دعائیں اور کتنی مناجات، جیسے آقا کریم علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے، اسی اسوہ حسنہ کی جھلک، اسی نور کا پیکر جو ہے وہ سیدہ کائنات ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور آپ کا گھر کا معمول یہ تھا کہ جو بھی آپ کے گھر میں ہوتا، جو بھی سیدہ امام علی مشکل کشا جو ہے وہ لاتے تو آپ کا یہ معمول یہ تھا کہ جو بھی کچھ آتا، جو مزدوری ملتی، جو بھی کچھ لے کر آپ آتے، وہ سب سے پہلے امام علی مشکل کشا کی پاک بارگاہ میں رکھتیں، پھر شہزادگان کی پاک بارگاہ میں پکا کر وہ رکھتیں، اس کے بعد سب سے آخر میں کھانے کے لیے آپ خود بیٹھتی تھیں۔ یہ آپ کا معمول تھا، یہ آپ کا طریق تھا۔ تو آتا ہے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن ابن عباس فرماتے ہیں کہ کئی دنوں سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے گھر میں فاقہ تھا۔ کسی یہودی کے ساتھ میں امام علی مشکل کشا کا ان کے باغ میں آپ کا پانی بھر کر باغ کو سینچنے کا معاہدہ طے ہوا،
اور سیدنا علی شیر خدا نے ساری رات پانی بھرا اور باغ کو سینچا۔ صبح کچھ جو مزدوری میں ملا وہ جو تھے وہ لے کر وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس آئے جو کئی دن سے فاقے میں تھیں۔ آپ نے انہیں پیسا، روٹی پکائی، کئی دنوں کا فاقہ تھا، ابھی منہ میں ایک لقمہ نہ ڈالا تھا کہ دروازے پہ ندا آئی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے دروازے پر ایک مسکین آیا ہے جو کئی دنوں سے بھوکا ہے۔ تو آپ نے وہ سارا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا، جو کچھ بچ گیا تھا اس کو پھر پیسا، روٹی پکائی، ابھی روٹی تیار ہوئی تھی کہ پھر کسی نے دروازے پر دستک دی، آواز آئی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے دروازے پر ایک یتیم آیا ہے، بھوکا ہے۔ وہ کھانا اٹھا کر اسے دے دیا۔ آپ نے بچے ہوئے جو پھر بچے تھے پھر پیسے، روٹی پکائی، ابھی کھائی نہ تھی، پھر ندا آئی، ایک کافر و مشرک مگر مظلوم قیدی آیا ہے، بھوکا ہے، کچھ کھانے کو چاہیے، پھر کھانا اٹھا کر اسے دے دیا اور خود فاقے میں رہی۔ یہ اثار کا عالم ہے۔ ادھر حکم ہوا، جبریل امین آئے، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا فرمان سنایا کہ اللہ کو تو محبت ان بندوں سے ہے جو اپنا پکا ہوا کھانا کبھی مسکینوں کو دیتے ہیں، کبھی یتیموں کو اور کبھی اسیروں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں فاقہ تھا، کچھ جو ہاتھ آئے، امی جان نے وہ پیس کر کھانا پکایا۔ جب کھانا پکایا تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پاک بارگاہ میں پیش کر دیا، اور پھر آقا حسن اور مولا حسین کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، تو ہم نے وہ کھانا کھا لیا۔ جب ہم نے وہ کھانا کھا چکے تو آخری حصہ بچا تو وہ امی جان سامنے لے کر بیٹھی، ابھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے نہ تھے کہ دروازے پہ ندا آئی کہ اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سائل آیا ہے، ایک سائل آیا ہے جو 2 وقتوں سے بھوکا ہے۔ تو آقا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، امی جان نے وہ کھانا انہی ہاتھوں سے اٹھا کر حسن مجتبیٰ کو فرمایا کہ سائل کو دے دو، وہ تو 2 وقت سے بھوکا ہے، میں تو ابھی ایک ہی وقت سے بھوکی ہوں، اور وہ اٹھا کر کھانا اسے دے دیا۔ یہ فقر کا عالم ہے سیدہ کائنات کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ ایک روز قبیلہ بنو سلیم کے ایک بوڑھے شخص نے اسلام قبول کیا اور عرض کی کہ آقا میں بہت غریب ہوں، میری مدد کی جائے۔ تو حضور سید عالم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ کوئی شخص اس کی مدد کرے۔ تو ایک صحابی اٹھے، انہوں نے ایک اونٹ اس نو مسلم عرابی کو دے دیا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اس کا سر ڈھانپنے والا بھی ہے؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنا امامہ اور دستار اس کو عطا کر دی۔ پھر سید دو عالم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی اس کو کھانا کھلانے والا بھی ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی اٹھے اور عرض کیا آقا میں اس کو ساتھ لے کر جاتا ہوں اور پتہ کرتا ہوں جس گھر سے کھانا ملے گا اس کو کھلا دوں گا۔ اور سیدنا سلمان فارسی چند گھروں میں گئے، لیکن حسن اتفاق ہے کہ کہیں کھانا نہ ملا۔ بالآخر سیدہ کائنات کے دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، عرض کی اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نو مسلم عرابی آیا ہے، بھوکا ہے، اگر گھر میں کچھ ہے تو کھانا ہے تو اس کو کھلا دیجئے۔ تو سیدہ عالم نے فرمایا اے سلمان فارسی چچا جان، اللہ کی قسم گھر میں 2-3 دن سے فاقہ ہے، ابھی حسن و حسین بھی بھوک سے روتے روتے سو گئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں۔ اور سلمان فارسی نے یہ فقر کا عالم دیکھا تو نگاہیں جھکا کر دردناک دل کے ساتھ عرابی کو لے کر واپس پلٹنے لگے، لیکن اندر سے آواز آئی۔ سیدہ کائنات نے فرمایا چچا سلیمان رک جائیے، فاقہ صحیح لیکن یہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، یہاں سے کبھی کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا، رک جاؤ۔ اپنی چادر اتار کے دی اور فرمایا چچا جان یہ فلاں یہودی کے پاس لے جاؤ اور ان سے جا کے کہو یہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے، اسے رکھ لو اور کوئی شے ادھار دے دو تاکہ سائل کو کھلا دیا جائے۔ سیدنا سلمان فارسی سیدہ عالم کی وہ چادر تطہیر لے کر اس یہودی کے پاس پہنچے اور کہا یہ سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر ہے، رکھ لو اور کھانا پکانے کے لیے کچھ چیز دے دو۔ جب یہودی نے یہ نظارہ دیکھا تو انگشت بنداں ہو گیا، اس کے پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، وہ زمین سے آسمان تک کے نظارے میں گم ہو گیا۔
کہنے لگا خدا کی قسم یہی تو وہی کردار ہے جس کا ذکر ہم تو ریت میں پڑھا کرتے تھے، سو گواہ ہو جاؤ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا جو خود فاقوں میں سے ہے، جس کے بیٹے فاقوں میں سے ہیں اور اپنی چادر رہن رہ کر سائل کو کھانا کھلا رہی ہیں، گواہ ہو جاؤ مجھے اللہ کی قسم میں اس فاطمۃ الزہرا کا کردار دیکھ کر اس کے باپ پر ایمان لے آیا، چادر لٹا دی اور کچھ جو دے دیے، اور سلمان فارسی وہ جو سیدہ کائنات کے گھر لے کر آئے اور آپ نے وہ جو پکائے، پیس کر کھانا پکایا اور اس سائل کو کھلایا اور باقی سلمان فارسی کو دے دیا۔ اور سلمان فارسی نے سیدہ کائنات سے عرض کی کہ کچھ کھانا سیدنا آقا حسن اور سیدنا مولا حسین کے لیے رکھ لیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اے سلمان فارسی، فاطمہ جو شہ خدا کی راہ میں دے چکی اس کو اپنے بیٹوں کے لیے جائز نہیں سمجھتی۔ یہ کردار ہے سیدہ کائنات کا، اللہ جل شانہ ان کے جوڑوں کا صدقہ ہے، ہم پہ رحم و کرم اور فضل فرمائے اور ہمیں دامن مولا پنجتن پاک سے وابستہ رکھے، آمین۔